کرنے والی قوم آج نیمبو ناریل کو دیکھ کر راستہ پلٹ رہی ہے. دیکھو کیسے ہو گئے مسلمان. شادی نہیں کرتے حضرت, کئی بار رشتے جڑتے نے حضرت, رشتے جڑتے نے محرم میں. محرم میں نکاح کرے تو نکاح ہوتے نے, رشتے جڑتے نے, محبتیں نہیں. نیا دکان کھولو تو تجارت نہیں چلتا, گھر میں برکت نہیں, نحوست, دلندراگی ہے. ایسی بات اسلام میں ہمارے نبی نے کبھی بتایا آپ کو؟ اللہ نے کبھی قرآن کے اندر بولے کہ محرم کا مہینہ نحوست ہے, نکاح مت کرو؟ کہیں چلنا نہیں. مسلمان کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ ان کی خاندان میں بولے حضرت, گلی میں بولے, انہوں بولے, انہوں بولے. یہ ہمارا ایمان. اللہ اس کے رسول کے سوا جو دین ہے میرے دوستوں وہ کوئی اور دین نہیں, صرف گمراہی. اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ہو گیا مسئلہ. لیکن اللہ اس کے بعد ذرا ارشاد فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس لیے کہ شیطان آ کر تمہیں سمجھائے گا. کوئی مسلمان محرم میں نکاح کرنے کا ارادہ بھی کر لیا, شیطان اس کے پاس آئے گا اور یہ سمجھائے گا کہ محرم میں نکاح مت کرو, محرم میں نکاح کرنے سے جڑ کر نہیں آتا. اس لیے اللہ پہلے بولتے ہیں شیطان کی باتیں مت مانو, اللہ اس کے رسول کی باتیں مانو. یہ سب شیطان آج ایسی باتیں بولنے والے, یہ رسم کرو, نہیں کرے تو کیا ہوتا, وہ کرو, یہ نہیں تو کیا ہوتا, یہ سب شیطان. اللہ کے اور اللہ اس کے رسول کون سا راستہ دکھاتے ہم نا؟ جنت کا راستہ دکھاتے, جنت کا راستہ. اللہ جنت کی طرف بلا رہا, ہمارے نبی کدھر بلا رہے ہمیں؟ صحیح راستہ جنت کی طرف. یہ ہے نا جو رسم و رواجاں خاندان سے آتا ہے, یہاں سے آتا ہے, وہاں سے آتا ہے, ابھی کدھر سے آتا ہے, یہ سب کرو, نہیں کرے تو یہ ہوتا. ڈراتے, بڑے بڑے نمازیوں کو ڈراتے یہ شیطانہ, بڑے بڑے نوجوانوں کو ڈراتے, ہمت والوں کو ڈراتے, حاجیوں کو ڈراتے, ہر کسی بھی ڈراتے. یہ ڈرا کر رسم و رواجہ کراتے. یہ کون رسم و رواجہ کرانے والے؟ یہ شیاطین ہے. یہ آپ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ شیطان جنت کو لے کر جاتا کیا جی؟ شیطان جہنم کا راستہ دکھاتا. جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ راستہ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ جہنم کا راستہ. کیا عقیدہ بن گیا آج ہمارے, اتنا کمزور ہو گیا مسلمان کہ دن پر اس کا بھروسہ, نیمبو پر بھروسہ, ناریل پر بھروسہ, پتہ نہیں دنوں پر مہینوں پر اس کا بھروسہ. نکاح محرم میں کرے تو ہمیں ٹوٹنے کا, دوسرے کے کم پہ ڈبا کو ستائے تو 10 لاکھ دیو, 15 لاکھ دیو, 20 لاکھ دیو, کہاں سے لا کر دیں گے؟ لا کہاں؟ ستا کو ساتھ گھاٹ کے پانی پلا کو. آج مسئلہ یہ ہوا کہ گورنمنٹوں کو میرے دوستو قانون بنانا پڑا, ایسا منحوس قانون کہ بھئی کہ کوئی پریگننسی ہے, کوئی پیٹ سے ہے تو آپ مت بتاؤ, ڈاکٹروں کو سزا دیا جائے گا کہ اندر لڑکا ہے لڑکی. کیوں؟ منحوس انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ اندر اگر کسی کو معلوم ہے لڑکی ہے تو پھر اسی جگہ اس لڑکی کی جان خطرے میں ڈال سکتا. کس کی وجہ سے یہ ماحول؟ یہ جو آدم خور ہیں نا, یہ انسانوں کو کھانے والے, کٹنموں کے شکل میں, رسم و رواج کے شکل میں 15 قسم کے 40 قسم کے مٹھے لے کر جانا کرتے. ان کی بولتا رہا, جمعہ کی کہا کو بچی پھر گئی تو پلو ڈلیا 40 قسم کے مٹھے, تمہارا نانا بناتا 40 قسم کے مٹھے. ایسے شیطانوں کو جہنم نہیں تو کیا ہے بولو میرے دوستو؟ ناراض بہو سے کیا آتے وقت بیڑا لائی نہیں, کھانا لائی نہیں, کیا فقیر تو کہ وہاں سے کھانا منگا کر کھائے؟ ارے اس طرح منگنا تھا تو کسی روڈ پر بیٹھ جاتا تو لوگ رحم کر کر کچھ مدد کرتے تھے. جان نکال رہے لوگوں کا. لڑکی گھر میں پیدا ہوئی تو اس باپ کی راحت ختم ہو رہی. آج کون اس کا ذمہ دار؟
کون؟ جبکہ اسلام نے کیا مقام دیا عورت کو، کیا منصب دیا عورت کو، کیا عزت دیا عورت کو. ایک بیٹی کی پرورش کرے گا، اچھی طرح تعلیم دلائے گا، پردہ سکھائے گا، نماز سکھائے گا، ماں باپ کی ادب سکھائے گا، ساس سسرے کی خدمت باپ سکھا کر شادی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. وہ یہ منحوس اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی بھیک مانگنے کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، آج وہ لڑکی جو باپ کے لیے جنت کا راستہ دکھا سکتی تھی، آج وہ گھر میں وہ لڑکی آنا باپ نہیں چاہتا ہے. بتاؤ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا حال. بولا یہ لوگ مسلمان ہیں، کٹم لینے والا مسلمان. اسی لیے نبی نے فرمایا 5 کلو گائے کا گوشت کھانے والا نہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دینے والا مسلمان ہے. کٹنم کے نام کو، رسم و رواج کے نام کو، ادھر کے نام کو، ادھر کے نام کو ستانے والا کیا یہ زندگی بھر نماز بھی پڑھ لے مسلمان ہو سکتا؟ ہو سکتا ہمارے نگاہوں میں، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کبھی مسلمان نہیں بن سکتا. یاد رکھیں آپ، اگر مسلمان بن کر مرنا ہے، مسلمان بن کر اللہ کے یہاں اٹھنا ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دو، تکلیف دینا چھوڑ دو دوسروں کو. ایسے تکلیف دے کر ماحول کو برباد کر کر زنا کو بڑا آسان بنایا. آج نکاحوں کو مشکل، 40 سال 45 سال ہو گئے، 4 لڑکیاں گھر میں ہے، باپ کچھ کام کا نہیں ہے، پریشان ہے. اگر نکاح کی بات کہیں کرے، لڑکی کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے پوچھو کہ لڑکی والے مالدار ہے یا نہیں، کتنے لاکھ کٹنم دیں گے. وہ یہ باتیں پہلے جس معاشرے میں ہو، خدا کی قسم وہاں زنا نہیں ہوا تو نکاح کہاں سے ہوں گے میرے دوستو. جس زمین پر زنا ہوتا ہے، خدا کی قسم اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجا تو کہ اللہ رحمت بھیجیں گے. جس زمین پر زنا عام ہوا، کیا اللہ کی رحمتیں اتریں گے؟ کیا اس زمین والوں کے دلوں میں خوشیاں رہیں گے؟ کیا اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا؟ کیا اللہ انہیں راحت چین دیں گے؟ اللہ سب کچھ دے کر ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جنہیں ذلیل خوار کر رہا ہے. آج کتنی منحوس کی بات. اور مسلمان کہتا ہے کہ محرم میں نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا. ارے اللہ کے بندے، محرم میں نکاح کرنے سے نہیں، کسی کو تکلیف دے کر ان کا خون چوسنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بچی کو صحیح معنی میں تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، بیل پالی سکا پالتا، بیل پالی سکا بچے کو دیکھتے، بیلا بھی پالتے ہیں گھرا میں. کسی کو تکلیف ہے تو معاف فرمائے میرے دوستو، مجھے میں صحیح بتا رہا ہوں. ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں ماں باپ آج اپنے اولاد کو پالنے کا، پرورش کرنے کا، تربیت کرنے کا. جب ایک بچے کے ایک باپ تربیت نہیں کرتا، وہ ایک بچے کے طرف سے کتنا بڑا معاشرہ بدنام ہوتا ہے. بولو کیا میری غلطی ہو؟ آپ کے بچے کی صحیح تربیت آپ نہیں کرے، کتنے گھر اس کے جانب سے تباہ ہو سکتے ہیں. بچے کو مال نہیں، کیا مال نہیں؟ نکاح کے مجلس میں بیٹھا، شوبن کو 10 کلو پھولا، ابھی کیا کیا بھلیا معلوم نہیں، کون سے راستے کہاں بھلیا کی، لال پانیا، کالے پانیا، اجلے پانیا نکال کو گھر کنے بلا لے گاتے. شو کیسا شو؟ قاضی صاحب پوچھتے ہیں کیا تم نے قبول کیا ہے لڑکی کو؟ ہاتھا مت لیتا ہے، کیا بولنا مان، کیا بولنا مان نہیں، ہاتھا مت لیتا ہے، پسینے پڑتے ہیں، کیا بولنا میں. ایسی تربیت باپ کرا. شادی کے بعد بیوی سے کیسی ہم بستری کرنا معلوم. اسلام کا کیا طریقہ ہے، جانوروں کا کیا طریقہ ہے، بتائیں نہیں کبھی. بیوی کے حقوق کیا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. نکاح کیسے ٹوٹتے؟ نکاح محرم میں نہیں ٹوٹنے کا. جسے بیوی سے اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنے کا طریقہ مال نہیں، وہ بیوی کو کیا سنبھالتا زندگی میں؟ بولو
کیا بیوی کے حقوق کیا؟ ایک جملے پر 20-25 سال کی ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، اپنے گھر وطن کی محبت، سب کو چھوڑ کر تیرے لیے ساری زندگی تیرے ساتھ رہنے کے لیے بیوی سب کو چھوڑ کر آ رہی ہے، کیا وہ بیوی کا کیا حق ہے تجھ پر؟ اس کے ساتھ کیسا بات کرے، اس کو کیسے سہولت کے ساتھ زندگی میں رکھے، اس کے ساتھ کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے؟ وہ سب کو چھوڑ کر تیری ایک بات پر، تجھ پر بھروسہ کر یہ میرا شوہر ہے کہ مجھے میرے ماں باپ کی محبت دے گا، کہ میری بھائی بہن کی محبت دے گا، یہ میرے ماں باپ جس طرح پالے مجھے اس طرح دیکھے گا، میرے ماں باپ نے مجھے پردے میں رکھا یہ بھی پردے میں رکھے گا، مجھے تکلیف کبھی نہیں پہنچائے گا، یہ سارے ارادے رکھ کر اس بیوی ساری زندگی ہمارے لیے اجنبی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ کیسا زندگی گزارنا معلوم؟ غصہ آئے تو جانور بن کر برس پڑے عورت کو مارتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، چھوٹے چھوٹے بات پر تکلیف دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بات پر غصہ کرتا ہے، کھانے میں نمک کم نہیں، اس میں وہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بات پر تکلیفیں دے کر گھروں کو جہنم کا اڈا بنایا گیا۔ یہ محرم میں شادی کرنے کی وجہ سے نہیں، باپ کو زندگی میں بٹھا کر کبھی اس بیل کو میرے دوستو، میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہے۔ انسان تو الگ ہوتا ہے، انسان تو عورتوں کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں، انسان تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اسے انسان کہتے۔ ایک انسان کو انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں آیا، وہ بیل نہیں ہوتا اور انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ مال نہیں، اب لڑائی جھگڑے مصیبتیں بات بات پر۔ محرم میں نکاح کرے تو نہیں، صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کو اسکولوں میں پڑھایا، کالجوں میں پڑھایا، ٹائٹ ڈساں پہنا کر ایکسپوزنگ گلی میں پھرتی ہے، برقعے کا بھی خیال نہیں ماں باپ کو۔ بڑوں کا ادب، ماں باپ کا ادب نہیں کرتی وہ لڑکی، جا کر ساس سسرے کی کیا ادب کریں گی؟ گھر میں پردہ نہیں کری، جا کر وہاں کیا پردے میں رہے گی؟ زندگی بھر سیل فونوں میں اپنی زندگی گزاری۔ اب جس گھر کے اندر جا رہی ہے لڑکی، کیا اس گھر کا سکون بنے گی؟ بولو، سکون بنے گی؟ ایسا بنتی جیسی زندگی یہاں اس کی زندگی وہاں۔ اب ویسی بہو کو لا کر نہ شوہر کی بات مانتی ہے، نہ ساس سسرے کی بات مانتی ہے، نہ گھر کے ماحول میں رہتی ہے، اپنی منمانی چلاتی ہے، پھر بتاؤ وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو کر شادیاں نہیں ٹوٹے تو کیا ہوگا؟ محرم میں نکاح کرنے سے نہیں، لڑکیوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے میرے دوستو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں بہت سارے وجوہات کی بنا پر نکاح کرتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کوئی کسی کو اس کی ظاہری خوبصورتی، گوری چمڑی کو دیکھ کر پسند کر لیا، جس کے اخلاق معلوم نہیں، نمازی ہے معلوم نہیں، روزے دار ہے معلوم نہیں، بڑوں کی خدمت کرتی معلوم نہیں، گھر میں کیسا رہتی معلوم نہیں، یہ کہ برقع پہننا پسند کرتی معلوم نہیں، بس ایک گوری چمڑی کو دیکھ لیا اور فدا ہو گیا اور کہتا ہے اگر میری زندگی اسی کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ میری زندگی ہے تو میں کہیں گر کر مروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی خوبصورتی کو دیکھ کو نکاح کرتا ہے، کوئی مال کو، ارے میں تو کمانے کے لائق نہیں، اب دیکھو اچھے ساس سسروں کو ڈھونڈو جو مال کما کو جمع کو رکھا کہ جمعی آئے گا ہماری بچی کو لینے کے لیے، اب دیکھو میں تو کمانے والا نہیں، ذرا ساؤنڈ پارٹی والے ساس سسرے کو دیکھو، ان کی زندگی سے ہم جئیں گے، ہے نا آج رشتہ؟ یہ نہیں پوچھتے کوئی بھی لڑکی نمازی ہے، لڑکا نمازی ہے، کیسا ہے خاندان، کیسا کیا نہیں، یہ نہیں، پیسے والا ہے، نوکری والا ہے، ابھی کون ہے، ابھی کیا ہے، ابھی کدھر ہے؟ اللہ کے بولنے والی قوم آج نیمو ناریل کو دیکھ کر رستہ پلٹ رہی۔ دیکھو کیسے ہو گئے مسلمان، شادی نہیں کرتے حضرت، کئی بار رشتے جڑتے نے حضرت، رشتے جڑتے نے محرم میں، محرم میں نکاح کرے تو نکاح ہوتے نے، رشتے جڑتے نے، محبتیں نہیں۔ نیا دکان کھولو تو تجارت نہیں چلتا، گھر میں برکت نہیں، نحوست، دلندراگی۔